الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نحل شریف کی آیت نمبر 98 اور 99 اللہ تبارک و تعالی نے اس آیا مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو شروع کرنے کا ادب بیان کیا۔ قرآن پاک کی جب تلاوت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان، بے شک اسے کوئی قوت نہیں ہے، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے اور یہ حکم ربی ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، تلاوت کے دوران ہی کسی کے ساتھ کوئی بات کر لی یا پھر تلاوت کے دوران کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو پھر جب تلاوت شروع کرنی ہے تو دوبارہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہوگا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ مثال کے طور پر کوئی آیت پڑھی ہے، آیت پڑھنے کے بعد کسی وجہ سے کلام منقطع کرنا پڑا، تلاوت کلام پاک کو منقطع کرنا پڑا، تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہوگا، الا یہ کہ آگے کوئی سورت شروع ہو رہی ہو۔ اگر سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اگر سورت شروع نہیں ہو رہی تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ نماز میں ایک بار سورت سے پہلے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تو وہ آقا علیہ السلام سے یہ سنتا تھا کہ آقا علیہ السلام قرات سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھا کرتے تھے اور بسم اللہ شریف بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان اور ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی سماعت فرمائیں۔ کوئی بھی جانور جو ہے وہ بعض اوقات جسے پنجابی میں بھوترنا کہتے ہیں، جانور بھوتر جاتے ہیں نا، تو ایسا جانور جو ایسی حرکتیں کرنے لگ جائے وہ، تو اس پر 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس طرح کا کوئی بچہ ہے، کوئی ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، حرکتیں کرتا ہے الٹی سیدھی، قابو نہیں آتا، ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے بچے جو ضدی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت زبردست وظیفہ ہے، 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کا یہ طریقہ کہ جب وہ سویا ہوا اس کے پیشانی کے بال پکڑنے ہیں، ہاں جی، ستا پہ ہوئے نہ ہوئے، جاگدا پہ ہوئے، جن تے کو ہاتھ لا بوے پھر کام خراب ہوئے، ستا پہ ہوئے، سویا ہوا وہ لڑکا بچہ، کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، کوئی بھی ہے جس کی عادتیں خراب ہیں، بات نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، تو اس کے سر کے اگلے بال نہ 7 پکڑ کے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس پر دم کر دیا جائے تو یہ صرف 7 دن کے اندر اندر بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بدخلقی ساری دور ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح کر کے کوئی گدھا جو ہے وہ جب چیختا ہے، ہینکتا ہے جب گدھا، تو اس وقت تو یہ حکم ہے کہ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کر یہ اپنا ہینکتا ہے، وہ جی گدھا جب بھی بولتا ہے جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے، تو اس وقت حکم ہے یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور اس کے علاوہ کسی اور مقام پر یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے، یعنی کسی اور کتاب کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو منع بھی نہیں ہے جی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم کیوں ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے جو اس کا دیکھا ہوا نہ ہو، اور وہاں دشمنوں کا خطرہ ہو، تو اس کو
زیادہ ضرورت ہوگی اس بات کی کوئی نہ کوئی بندہ اس علاقے کا یا ایسا بندہ جو وہاں کے دشمنوں پر حاوی ہو، جو اس کے خلاف لوگ ہیں ان پر حاوی ہو اور اس کی حفاظت کر سکے، اس کی مدد ضرور حاصل کرے گا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں اگر مسلمان ہوئے نا تو اس کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہ کافروں کو چھوڑیں، جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ بھی قرآن پڑھ کے بدت جاتے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں ایسے جو بے دین طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر ہی تو گمراہ ہوئے ہیں اور اپنی زبانی کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جی قرآن پاک میں آیا ہوا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے کہا رب نے اسے کہا گا کہ نماز پڑھو، اس نے کہا رب نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. تو بتائیں یہ کیا ہوا؟ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا نا، بے دین ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا جو یہ دشمن ہے نا شیطان، یہ ہر اس بندے پر حملہ کرتا ہے جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف بڑھنے لگے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قریب ہونے لگے. تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو ہدایت کا منبع ہے، یہ منبع ہدایت ہے. تو اب اس کلام مجید فرقان حمید جو ہے اس کو جو بھی بندہ پڑھنے لگے گا تو شیطان کا سب سے زیادہ زور اسی وقت شیطان لگاتا ہے اپنا زور جب کوئی بندہ قرآن پڑھنے لگے. یہ دلیل اسی آیت مبارکہ میں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی کہ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو یہ دیکھیں ذرا مضمون دیکھیں اس کا، میں جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک کوئی قوت نہیں ہے شیطان کو ان پر جو ایمان والے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے پہلے شیطان اپنا زور لگاتا ہے. کوئی بھی بندہ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان زور لگائے گا، پہلے تو کہے گا پڑھ ہی نہ، قرآن پڑھ ہی نہ، قرآن کے قریب نہ جا، اٹھ بھاگ یہاں سے، کسی طریقے نکل یہاں سے، اور نہ سونے میں کچھ سمجھ آ گیا مسئلہ تو ٹھیک میں پھنس جائے گا تم. تو شیطان جو ہے وہ پڑھنے سے روکتا ہے. اگر کوئی بندہ پڑھنے لگ جائے تو پھر مختلف قسم کے وصف سے ڈالے گا، ہے یا نہیں ایسے؟ وصف سے ڈالے گا، یار یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے، اس طرح کیوں ہے تو اس طرح، یہ نہ ہوتا تو اس طرح ہو جاتا، اس طرح ہوتا تو اس طرح ہو جاتا. اب بتائیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان ہوا ہے نا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ نے وہ دانہ کھایا جنت سے، آپ دنیا میں تشریف لے آئے. صرف ایک ہی جملہ، یہ جملہ علماء نے فرمایا کہ اس جملے کو سوائے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے الگ سے بیان کرنا ہی حرام ہے. ایسے کہنا کہ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھایا تھا تو آپ باہر آ گئے، یہ بیان کرنا حرام ہے، الا یہ کہ قرآن میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ ہمارا پڑھنا جو ہے وہ ہمیں حکم ہے، وہاں ہم پڑھیں گے. ایسے بیان کرنا جائز نہیں ہے. تو اب جو بندہ یہ کہے جی غلطی تو آدم سے بھی ہو گئی، ہم کون ہیں؟ اور جو بندہ یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو دانے کی وجہ سے نکالا گیا تھا، ایسا بندہ جو ہے وہ دائرہ ایمان سے فارغ ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا بندہ، مسلمان ہی نہیں رہتا. اب بتائیں، پڑھا تو اس نے قرآن ہے لیکن اس دلیل کو یہ نہیں پتا قرآن پڑھ کے نبی پر اعتراض، رب کے نبی پر اعتراض کر رہے ہو تم. اگر ایک بندہ مجھے کہنے لگا دیکھیں جی وہی دانے کی وجہ تھی، میں نے کہا تم کون ہوتے ہو باتیں کرنے والے؟ آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں. بھائی رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بھول اور ہماری بھول زمین آسمان کا فرق ہے. آدم علیہ السلام کی یہ شان کہ آپ کی بھول جو ہے اس بھول کی برکت سے یہ جہان سارا آباد ہو گیا، اور تمہاری بھول کو تو گھروں کے گھر برباد کر دیتی ہے، ملکوں کے ملک اجاڑ دیتی ہے. تمہاری تو بھول یہ ہے، تو پھر اپنی بھول کو انبیاء کی بھول پر کیسے قیاس کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد نماز 4 رکعتی تھی، آقا علیہ السلام نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا. اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام رکھا ہوا تھا ذوالیدین، ہاتھوں والا. ہیں جی. اب ان کے پوچھنے کا ادب کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز رب نے مختصر کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ ہیں جی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نماز میں بھول گیا ہوں. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا، میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں. سبحان اللہ. بتائیں یار. یعنی یہ حضور کا بھولنا بھی رحمت خدا بندی ہے. آقا علیہ السلام کا بھولنا بھی رحمت خدا بندی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام میں بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہوں. یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں یہاں نہ بھولتا تو تمہیں طریقہ کیسے پتہ چلتا کہ نماز میں بھول جائے تو بندہ کرے کیا؟ کیسی بڑی رحمت ہے جی. تو فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں. اور یہ علماء نے لکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال بات کی. کہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق زندگی بھر کہتے رہے، لو کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں ابوبکر انسان نہ ہوتا، بس حضور کی ایک بھول ہوتا. تمہیں کیا معلوم ہو ویلے لوگوں، تمہیں کیا پتا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کاش کہ میں حضور کی ایک بھول ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھولتے ہی تب تھے جب ساری مخلوق سے کٹ کر حضور کی کامل توجہ رب کی طرف ہو جاتی. ساری توجہ ہی رب کی طرف ہو جاتی. مخلوق سے جب توجہ ہٹتی تھی تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ حضور پر نسیان طاری کر دیتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں لو کنت صاحب محمد، انہوں نے کہا صدقے نہ جاؤں میں ایسے بھولتا ہوں. ہے جی، کیسی بات ہے جی. تو پھر یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک پڑھتے قرآن ہیں اور بنتے کافر ہیں. انبیاء پر اعتراض، نبیوں پر اعتراض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک جو بزرگ برگزیدہ ہستی ہیں ان پر اعتراض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض. تو یہ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں سب سے زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش اس وقت کرتا ہے جب تم میرا قرآن پڑھنے لگو. تو آپ سوچ سکتے ہیں قرآن پڑھنے پر سب سے زیادہ رکاوٹ جو ہے وہ شیطان ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ رکاوٹ بنے وہ سارے شیطان کے چیلے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے یہ کہو کہ مولا سانو اس مردود تو بچائیں. اور مزے کی بات دیکھیں، پڑھنا قرآن ہے تو یہی کہا جا سکتا تھا اس کا نام تو اصل عزازیل ہے نا جی. شیطان کا نام عزازیل ہے تو اس کو شیطان کہا گیا. اور شیطان نام ایسا ہے کہ ایک گالی ہے پوری، نہیں تو کسی کو کہہ کے دیکھے بندہ سویرے سویرے انہوں نے کہا جی مسٹر شیطان صاحب تو طبیعت درست ہو جائے گی. انہوں نے کہا تو میں نے شیطان کیا ہے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نہیں اسے کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ لفظ شیطان خود ایک گالی ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں ایک گالی بن چکی ہے لفظ شیطان جو ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام شیطان رکھ دیا. کب رکھا شیطان؟ جب اس نے حضرت آدم کی بے ادبی کی، آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، اس نے اپنا سٹیٹس دیکھا اس نے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے شیطان کا لقب عطا فرمایا. اور اتنے تک تو ہو گیا تھا شیطان، آگے فرمایا مردود بھی. وہ لوگ کہتے ہیں کسی کو مردودہ ہیں، مردود کہتے ہیں راندہ درگاہ کو جسے دھکے دے کے بارگاہ سے نکال دیا گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھنا میرا قرآن ہے، لیکن میرا قرآن پڑھنے سے پہلے میرے دشمن کو دو چار لفظ تو سناؤ. دسو بھائی جڑے کہندے نے بھی کسے نو کچھ نہ کہو، یعنی چور نو بھی کچھ نہ کہو، شرابی نو بھی کچھ نہ کہو، بدکار نو بھی کچھ نہ کہو. انہوں اسی پوچھ دیاں بھی پڑھنا رب دا قرآن ہے، پڑھنا رب کا قرآن ہے. رب فرماتا ہے پہلے میرے دشمن نو کہو کچھ، ہیں جی اسے شیطان بھی کہو اور مردود بھی کہو، میں پھر قرآن پڑھو. کیسی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا مسئلہ کہ شیطان جو ہے سب سے زیادہ اپنی قوت صرف اسی جگہ کرتا ہے جہاں کوئی بھی بندہ قرآن پاک کو پڑھنے لگے. پہلے تو پڑھنے نہیں دیتا. دیکھیں کیسے دور کیا اس نے قرآن سے. قرآن پاک الماری میں پڑے ہوئے ہیں اوپر ہیں یا نہیں؟ اتنا عرصہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے.
قرآن پاک تب بھی اٹھاتے ہیں جب عدالت میں جھوٹی گواہی دینی ہو، یا پھر گھر سے بچی کو رخصت کرنے لگے تو سر پہ کر لیتے ہیں اس طرح، جا بیٹا قرآن کے سائے میں گھر چلی جاتا ہوں۔ خدا کے بندو، قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، قرآن کی غلامی اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آسانی ہی آسانی ہوگی، دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی آسانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔